بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Our subject name is Retail and Merchant Banking. So today is our first lecture. آپ کو فرسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے انٹروڈکشن ہونا چاہیے. میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا, آپ میرے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. سو سبجیکٹ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. فرسٹ آف آل آئی تھنک اسٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. آپ لوگ پہلے میں آپ کو اپنا بریف انٹروڈکشن کراؤں, اور پھر آپ سے بھی کچھ پوچھوں گا آپ لوگوں کے بارے میں, اور پھر ہم سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے. جو ہمارا سبجیکٹ ہے ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ, اس کے مین ایریاز کے ہم کیا اسٹڈی کریں گے اس سبجیکٹ میں, اور پھر کچھ بات ہو جائے گی ایگزامس کے بارے میں کہ کیسے آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا, آپ کا ایگزام کیسے لیا جائے گا. اوکے, سو مائی نیم از کمال مصطفیٰ. میری جو کوالیفیکیشنز ہیں اکیڈمک اینڈ پروفیشنل بیک گراؤنڈ. اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے, آئی ایم کوالیفائڈ چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ فرام UK. I am SEC qualified and very senior member of SEC, a fellow member. I did my schooling from different schools in Pakistan and did my matriculation from Federal Board Islamabad, and then I went to Government College Lahore. I did my intermediate from Government College Lahore, GC, and then I joined University of Punjab for BCom. After BCom, I went to UK for higher education, and before going to UK, I worked about 5 months in as a trainee in Tasir Hadi KPMG Islamabad, and then I went to UK for higher studies. I did my MSc Finance from the University of Leicester, and I did my MBA Finance from University of Hull, and I did my postgraduate diploma in Management Studies, DMS, postgraduate diploma in Management Studies, PDMS, from University of Hull, and I also did diploma in Export Management from Institute of Export. Leicester University is a very famous university in UK, same as Hull, and I enjoyed my time in UK. I lived in UK about 18 to 19 years. I came back Pakistan after 19 years. یہ تو تھا میرا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کہ میں نے کہاں سے پڑھا, اسکولنگ کہاں سے کی, کالج کہاں سے کیا, پاکستان سے کہاں سے پڑھا, اینڈ دین UK میں نے کہاں سے پڑھا. اب تھوڑا سا ورک ایکسپیرئنس کے بارے میں بات ہو جائے. I worked in about 12 years in UK in different industries. میں نے UK میں ڈفرینٹ ملٹی نیشنلس کے ساتھ 12 سال کام کیا ایٹ سینئر فائنینس پوزیشن. 5 years in education پاکستان میں لاسٹ 5 years سے گریجویٹ لیول پہ ٹیچنگ کر رہا ہوں, اور میں نے MS, MBA, RBA, BB فائنل کو اسٹوڈنٹس کو فائنانس, اکاؤنٹنگ, فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ رپورٹنگ, ایشوز ان اکاؤنٹنگ پریکٹسز, فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ, انٹرنیشنل فائنانس, فائنینشیل مینجمنٹ, یہ سبجیکٹس ٹیچ کیے ہیں. سو ویری ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں نے جب ان یونیورسٹیز میں پڑھا ہے, ہل میں اور UK میں, وہاں ہمارے جو ٹیچرس تھے وہ انڈسٹری بیک گراؤنڈ سے زیادہ تھے. آف کورس آپ کے پاس اکیڈمک بیک گراؤنڈ آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے,
لیکن جب تک آپ کے پاس انڈسٹری بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کے پاس، میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس انڈسٹری کا نالج نہیں ہے، انڈسٹری کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ اس لیول کی ٹیچنگ نہیں کر سکتے جس کی آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے بے شک آپ اکیڈمک سائڈ پہ جتنے مرضی اسٹرانگ ہو جائیں، آپ نے ایم ایس کر لیا، آپ نے ماسٹرز کر لیا، آپ پی ایچ ڈی کر لیں، لیکن آپ نے انڈسٹری نہیں دیکھی ہوئی، آپ نے انڈسٹری میں کام نہیں کیا ہوا، تو آپ اسٹوڈنٹس کو کیا بتائیں گے؟ تو اسٹوڈنٹس کو تو آپ بکش نالج ہی دیں گے. جو آپ نے بک میں پڑھا ہے، جو آپ نے تھوڑا سا ریسرچ کیا ہے، آپ وہی نالج ڈلیور کریں گے، وہی نالج ٹرانسفارم کریں گے. مین چیز ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو، آپ بزنس اسٹڈیز میں آپ ایم بی اے کر رہے ہیں، آپ مارکیٹنگ پڑھتے ہیں، آپ مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں، آپ فائنانس پڑھ رہے ہیں، آپ ایچ آر پڑھ رہے ہیں، آپ آئی ٹی پڑھ رہے ہیں، کوئی سبجیکٹ آپ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ بزنس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، آپ انٹرپرائزز کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ انسٹیٹیوشنس کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کمپنیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ بگ کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب آپ بگ کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ نے اگر خود نہیں دیکھا، تو آپ وہ چیز بتا رہے ہیں جو آپ نے خود کبھی نہیں دیکھی، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ چیز میں نے یورپ میں دیکھی ہے، ایڈوانس کنٹریز میں دیکھی ہے. جو آپ کے پروفیسر نظر آتے ہیں، جو آپ کے ٹیچرز ہیں، جو آپ کی فیکلٹی کے لوگ ہیں، وہ انڈسٹری میں ایک رچ ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے پاس پی ایچ ڈی ہے، کسی کے پاس ایم ایس ہے، کسی کے پاس ایم بی اے، کوئی پروفیشنلی کوالیفائڈ ہے، کوئی اکیڈمک کوالیفیکیشن سے، لیکن انڈسٹری بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. تو ان کے پاس انڈسٹری کا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے اور اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے. سو دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. لیکن آپ خود دیکھیں، جب آپ کو میں کوئی چیز بتا رہا ہوں اور میں نے خود اگر نہیں دیکھی، تو اس کا مطلب میں نے جو بک میں پڑھا وہی اس کو میں اور زیادہ اچھا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ انڈسٹری میں یہ ہوتا ہے، کمپنیز میں یہ ہوتا ہے، بینکس میں یہ ہوتا ہے، لیکن میں نے خود کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اس لیے انڈسٹری بیک گراؤنڈ جب ہوتا ہے تو آپ بہت انجوائے کرتے ہیں. جب میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، سنس آئی ایم ان پاکستان، آئی بین ٹیچنگ ان کومسیٹ فار 5 years ایٹ گریجویٹ لیول. میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. میں اکاؤنٹنگ جب پڑھاتا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جہاں میں نے کام کیے بالکل وہ سیٹ اپ میں سامنے آتا ہے. اگر آپ نے بڑے سیٹ اپ میں کام کیا وہ آپ کو ہر چیز بتا رہے ہیں. اسی طرح جب میں فائنینشیل مینجمنٹ کرا رہا ہوں، جو چیز کرا رہا ہوں، اگر آپ نے انڈسٹری دیکھی ہوئی ہے، انڈسٹری کو وزٹ کیا ہوا ہے، انڈسٹری میں ٹائم لگایا ہوا ہے، تو آپ پھر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اوبیسلی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ 100% وہ چیز دیکھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے بالکل انڈسٹری میں کام ہی نہیں کیا ہوا، ایک دن بھی آپ نے انڈسٹری میں کام نہیں کیا، آپ بے شک آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کر کے آگے ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ وہ چیز ڈلیور ہی نہیں کر سکتے جو آپ نے انڈسٹری میں نہیں دیکھی. آپ شاید کچھ ٹاپکس اچھے پڑھا لیں، لیکن اسٹوڈنٹس کو آپ وہ چیز نہیں بتا سکتے کہ جو چیز آپ نے خود نہیں دیکھی ہوئی. آئی ورک ان جو یہ میں نے 12 years جو کام کیا ہے وہ ان آرگنائزیشنس میں نے کام کیا ہے. آئی ورک ان ہالسٹر گروپ یو کے ایز اے فائنینشیل اکاؤنٹنٹ. ہالسٹر گروپ جو ہے، ہالسٹر از ملٹی نیشنل کمپنی ہے، یو ایس اے بیسڈ. ہم میڈیکل اکوپمنٹس بناتے تھے، اور ان کا جو آفس تھا یو کے میں وہ ڈاربی میں تھا. ڈاربی از اے انڈسٹریل سٹی ان مڈ لینڈس. اور I worked there about two years and I enjoyed this company. یہاں پہ میں سینئر فائنینشیل اکاؤنٹنٹ ایز اے سینئر فائنینشیل اکاؤنٹنٹ کام کر رہا تھا. اور اس میں پاکستان آنے سے پہلے یہ میرا لاسٹ جاب تھا، اور میں اس میں فائنینشیل اکاؤنٹنگ، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے ایریا کو سپروائز کر رہا تھا. Before that, I worked in Aggregate Industries, one of the largest cement provider in UK, as a fixed asset accountant. Companies کے جتنے fixed assets ہیں ان کو دیکھنا according to international accounting standards. And before that, I worked Family Housing Group in London, one of the largest housing group in London. اس گروپ کے پاس about 20,000 سے زیادہ ہاؤسز تھے لندن میں. I worked there as a group assistant financial accountant. And my first job in UK after my education was with Royal College of Pediatrics and Child Health as a finance assistant.
تو یہ وہ جابس تھیں جہاں میں نے اباؤٹ 12 ایئرس ڈفرنٹ، جیسے رائل کالج میں آئی ورکڈ اباؤٹ 22 months، فیملی ہاؤسنگ گروپ میں آئی ورکڈ اباؤٹ 5.5 years، ایگریگیٹ انڈسٹریز میں آئی ورکڈ اباؤٹ فیو ایئرس، ہولسٹر میں 2.5 years۔ سو اس طرح یہ میرے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس تھیں جو یو کے میں نے کام کیا ہے، رائل کالج آف پیڈس، فیملی ہاؤسنگ گروپ، ایگریگیٹ انڈسٹریز اینڈ ہولسٹر گروپ۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ مائی brief introduction about my experiences, about my education and by profession مجھے اکاؤنٹنگ بھی پسند ہے اور فائنانس بھی پسند ہے۔ میں qualified chartered certified accountant ہوں اور اکاؤنٹنگ سائڈ میری فائنینشیل اکاؤنٹنگ I like most، فائنینشیل اکاؤنٹنگ اور فائنانس میرا بہت اچھا مجھے لگتا ہے فائنانس کا سبجیکٹ، اسپیشلی آئی لائک کارپوریٹ گورننس ایریا، آئی لائک کیپٹل اسٹرکچر، ورکنگ کیپٹل، یہ ایریاز مجھے زیادہ پسند ہیں۔ اور اس کے علاوہ آئی آلسو ہیو انٹرسٹ ان مرجر اینڈ ایکوزیشنز، ان ایریا میں میرا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ اینڈ اور اب جب سے میں ایجوکیشن میں آیا ہوں اور ٹیچنگ کر رہا ہوں، اور ریئلی آئی فیل آئی ایم اوور دی مون۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب میں چیزوں کو اس پرسپیکٹو سے بھی لیتا ہوں اور پھر میں اپنا ایکسپیرینس بھی کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہے کہ آپ انڈسٹری کو دیکھیں، لیکن ابھی فی الحال مائی مین پرپز ٹو کم بیک ان پاکستان ٹو لیو ود مائی پیرنٹس۔ اب آ جائے جو ہمارا یہ بریف انٹروڈکشن تھا، تو آپ لوگوں سے بھی پہلے انٹروڈکشن ہو جائے۔ آپ لوگوں میں اپنا نام بتائیں گے، اسپیشلی میں کیا جاننا چاہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے۔ نارملی میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا کہتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنا نام بتائیں، اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ نے پریویس اسٹڈیز آپ کی بی کام ہے، بی ایس سی ہے، بی بی ہے، میٹرک کہاں سے کیا، انٹر کہاں سے کیا، اینڈ وائی یو آر ڈوئنگ ایم بی اے، واٹ یو آر پلاننگ ٹو ڈو آفٹر ایم بی اے، اینڈ سو آن دس کائنڈ آف تھنگس۔ اور اینی ایکسپیرینس، اینی ورک ایکسپیرینس، اینی انٹرنشپ ایکسپیرینس شیئر ود اس۔ تو یہ چیزیں، آپ کا نام، آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، اسکولنگ کہاں سے کیا آپ نے کہاں سے کالج کیا، آپ نے کہاں سے ڈگری کی، اور کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے کام کا یا نہیں، اور اینی پرٹیکولر ریزن ٹو جوائن دس کورس، کیا سوچ رہے ہیں آپ کے ایم بی اے کے بعد آپ کیا کریں گے۔ تو یہ چیزیں میں آپ کے شاید آگے جا کے میں آپ سے سب سے انڈیویجول پوچھوں، اور آپ اس میں کوئی شائع ہونے والی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، آپ بالکل ایزی فیل کریں، اور ہم بڑے ریلیکس ایٹماسفیئر میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پہلے ہم کورس کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے کورس کا نام ہے ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ، ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ، یہ آپ کا کورس کا نام ہے، ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ۔ اب دیکھیں ریٹیل بینکنگ کیا ہوتی ہے اور مرچنٹ بینکنگ کیا ہوتی ہے۔ سو کسی کو آئیڈیا ہے یہاں پہ ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ کیا ہوتی ہے؟ ریٹیل بینکنگ کیا ہوتی ہے، کوئی تھوڑا سا آئیڈیا دیں۔ ریٹیل بینکنگ، اچھا تھوڑا سا آج فرسٹ ڈے، لگتا ہے آپ تھوڑا شائع ہیں، کوئی بات نہیں۔ 2 types آف بینکنگ ہوتی ہے، مین 2 types آف بینکنگ۔ ایک کو آپ ریٹیل کہتے ہیں، جس کو ہم کمرشل بینکنگ بھی کہتے ہیں۔ ریٹیل بینکنگ کم اور کمرشل بینکنگ سیم تھنگ ہے۔ اور ایک ہے مرچنٹ بینکنگ، جس کو ہم انویسٹمنٹ بینکنگ بھی کہتے ہیں، انویسٹمنٹ بینکنگ، مرچنٹ بینکنگ۔ سو یہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موسٹلی آپ اپنے رائٹ لیفٹ جو دیکھتے ہیں، یہ ریٹیل بینکنگ ہے۔ کون سی ہے؟ ریٹیل بینکنگ۔ سو ہمارا جو ایریا ہے وہ بینکنگ ہے، اور بینکنگ میں بھی ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ۔ اس میں ہم جو ابھی میں بریفلی آپ کو کچھ ٹاپکس بتاؤں گا، لیکن اسی طرح ہم چلیں گے، اور اس میں کچھ ٹاپک ایڈ آن بھی ہو سکتے ہیں، اور
یہ آرڈرز میں بھی ہے. ہو سکتا ہے کوئی ٹاپک میں پہلے پڑھا دوں کوئی بعد میں, لیکن ہم پڑھیں گے بینکنگ سسٹم ان پاکستان. بینکنگ سسٹم ان پاکستان میں آپ کو بتایا جائے گا. ضروری ہے کہ آپ کو بینکنگ کی تھوڑی ہسٹری پتہ ہو. پاکستان میں پاکستان 1947 میں ہمارا ملک بنا. بینکنگ اس سے اوبیسلی جب یہ سب کانٹیننٹ تھا, جب انڈیا پاکستان ایک تھے, اور اس سے پہلے بینکنگ سسٹم کیسے چل رہا تھا, اور اس کے بعد پارٹیشن کے بعد کیسے اس کو چلایا گیا, شروع میں کیا پرابلمز آئیں, سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کیسے وجود میں آیا, یا شروع میں جو کمبائنڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا وہ کیسے آیا, جب اتنی بڑی بینکنگ انڈسٹری تھی جو پورے سب کانٹیننٹ کو چلا رہے تھے, تو ایسٹ کیسے ڈیوائڈ ہوئے. اب پاکستان بینکنگ سسٹم کا کیا پروسیجر ہے, کیا انفراسٹرکچر ہے, یہ چیز اس کا آپ کو نالج ہونا ضروری ہے, تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. پاکستان میں جو سب سے بڑی ریگولیٹری اتھارٹی ہے بینکنگ کی وہ کون سی ہے, اور اس کی کیا کمپیٹنٹ اتھارٹی کون سی ہے, اور کیا اس کے جورسڈکشن میں کیا چیزیں آتی ہیں. تو بینکنگ سسٹم پاکستان مطلب آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے پاکستان سے بینکنگ سسٹم کا بیک گراؤنڈ, کیا ہے بینکنگ سسٹم ان پاکستان. اینڈ دین وی ول اسٹڈی کمرشل بینکنگ. کمرشل بینکنگ مین ریٹیل بینکنگ. اب کمرشل بینکنگ میں آپ دیکھیں بینکنگ بہت واسٹ ہے, چاہے وہ کمرشل ہے جس کو ہم ریٹیل بینکنگ بھی کہتے ہیں. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے, آپ جو مرضی ورڈ یوز کریں رٹیل یا کمرشل از سیم تھنگ. آپ کمرشل بینکنگ میں ہم نے مین ایریز دیکھیں گے آپ کے, اس میں کمرشل بینکنگ کے مین فنکشنز کیا ہے, ٹھیک ہے, کمرشل بینکنگ کا رول اکانومی پہ کیا ہے, کمرشل بینکنگ کے مین کمپوننٹس کیا ہیں, اور کمرشل بینکنگ کہتے ہیں کس کو ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے اگلی جو لیکچرز ہیں اس میں دیکھیں گے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کمرشل بینکنگ اس وقت پاکستان میں کس سٹیج پر ہے. آپ دیکھیں کہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں, اور ہم اس وقت پاکستان جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کی سٹیج میں آ گیا ہوا ہے. ہم پہلے لیس ڈیولپنگ کنٹریز میں تھے, اب الحمدللہ ہم پروگریس کر کے ڈیولپنگ کنٹریز میں آ گئے ہیں. اور اگر انشاءاللہ کنٹری میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم ریسٹور رہے, اس کی کنٹینیوٹی رہے, اور لا اینڈ آرڈر اور جو جوڈیشری ہے ان کا رول ذرا اسٹرانگ ہو جائے, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم بھی ڈیولپ کنٹریز میں آ جائیں گے. تو کمرشل بینکنگ اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈوانس کنٹریز. اور جنرلی اسپیکنگ جو کمرشل بینکس ہیں جو آپ نے رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں, یہ سب کمرشل بینکس ہیں جو آپ ابھی بینک دیکھ رہے ہیں, نیشنل بینک دیکھ رہے ہیں, لائٹ بینک دیکھ رہے ہیں, یو پی ایل دیکھ رہے ہیں, آپ میزان بینک دیکھتے ہیں, بینک الفلا دیکھ رہے ہیں, جیس بینک دیکھ رہے ہیں, سنہری بینک دیکھ رہے ہیں, سلک بینک دیکھ رہے ہیں. یہ کون سے بینکس ہیں؟ سب کمرشل بینکنگ ہیں. کمرشل بینکنگ کا مین پرپز یہ ہے کمرشل بینکنگ ریسیو ڈپازٹ فرام جنرل پبلک اینڈ ڈو لینڈنگ ایز ویل. سو جنرل پبلک سے ڈپازٹ لیتے ہیں اور اس کو آگے لونز وغیرہ کرتے ہیں, لونز دیتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا ہم کمرشل بینکنگ میں زیادہ پڑھیں گے, کیونکہ مین آپ کے سراؤنڈنگ میں کمرشل بینکنگ ہے. اور بینگ این ایم بی اے اسٹوڈنٹ آپ کو کافی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کمرشل بینکنگ کیا ہے, کافی چیزوں کا. کیونکہ کمرشل بینکنگ ایسی ہے, کل آپ جابس کرتے ہیں, کسی بھی انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں, ہر انڈسٹری کا بینک کے ساتھ لنک ہے. انڈسٹری اور بینکس پیرل چل رہے ہوتے ہیں, کوئی انڈسٹری بینک کے بغیر نہیں چل سکتی, اور بینک کا ڈپینڈنٹ بھی کافی انڈسٹری کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انڈسٹری جو ہے بینک کے بغیر, چاہے کمرشل بینکنگ کے بغیر, مرچنٹ بینکنگ میں بڑا رول ہے, انڈسٹری بینک سے بغیر نہیں چل سکتی.
آپ دیکھیں آپ کسی جگہ بھی جاب کریں گے, آپ کسی ٹیکسٹائل مل میں جاب کرتے ہیں, آپ کسی سیمنٹ انڈسٹری میں جاب کرتے ہیں, آپ کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں, جسٹ نیم اٹ, اس کا وہ ان کا ایک بینک اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے, مینی بینک اکاؤنٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو بینک کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہے گا, رائٹ. سو آپ کو بینکنگ نالج ہونا اس لیے ضروری ہے, کمرشل بینکنگ. سو کمرشل بینکنگ میں جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے, یہ جتنے بینکس کے نام لیے یہ سارے کمرشل بینکس ہیں. آپ کمرشل بینکس کے کیا فنکشنز ہیں, کمرشل بینک کس طرح کام کرتے ہیں, کیا یہ چیزیں ہم نے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس پہلے بھی پریویس نالج ہوگا بینکنگ کا, اور اب ذرا آپ اس کو اور طریقے سے ہم پڑھیں گے, رائٹ. اور ایڈوانس لیول پہ آ کے کوشش کریں گے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نالج دینے کا. سو یہ کمرشل بینکنگ ہوگی. ہم اس میں سینٹرل بینکس کے بارے میں پڑھیں گے. سینٹرل بینکس دنیا میں ڈفرینٹ سینٹرل بینکس ہیں, ہر کنٹری کا اپنا سینٹرل بینک ہے, رائٹ. پاکستان کا سینٹرل بینک کا نام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, SBP, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سینٹرل بینکس جو ہوتے ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے, سینٹرل بینکس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کنٹری میں جو بینکنگ انڈسٹری کو اٹھانے کا, بوم کرنے کا, فلورش کرنے کا, اکانومی کو آگے لے جانے کا. سینٹرل بینک کی مین پاور کیا ہے؟ سینٹرل بینک جو ہے وہ جو کرنسی پرنٹ کرتا ہے اس کی پاور سینٹرل بینک کے پاس ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے, جو پاکستان ہے, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ اس پوزیشن پہ ہے, وہ آپ کی مین ان کے پاس جو پاور ہے کرنسی پرنٹ کرنے کی. اس کے علاوہ جتنے بھی بینکس ہیں, جتنے بھی بینکس پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں, وہ اسٹیٹ بینک کی پرمیشن کے بغیر, اسٹیٹ بینک کے لائسنس کے بغیر بزنس آپریٹ نہیں کر سکتے, اپنے بینکس اوپن نہیں کر سکتے. اسٹیٹ بینکس سب بینکس کو گائیڈ لائنس دیتا ہے ہر پروڈکٹ کے بارے میں. جو پروڈکٹ وہ آفر کر رہے ہیں اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنس ہیں. بینکس ایسی کوئی پروڈکٹ آفر نہیں کر سکتے جو پہلے سے پرمیشن نہ لی ہوئی ہو. سو آپ ان ادر ورڈز جو کنٹری کی مین ایپیکس ریگولیٹری باڈی ہے بینکس انڈسٹری کو ڈیل کرنے کی, سپروائز کرنے کی, وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سو چاہے وہ گورنمنٹس کے بینک ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں, اسمال بینک ہو, بگ بینک ہو, اور نیو بینک ہو, اولڈ بینک ہو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ مین ریگولیٹری اتھارٹی جو سب بینکس کو کنٹرول کرتی ہے. مطلب ان سب بینکس کو ڈائریکشن بھی دیتی ہے, کنٹرول بھی کرتی ہے, گائیڈ لائنس بھی دیتی ہے, رائٹ. اور اگین جو لائسنس ایشو کرنا ہے وہ یا جو رجسٹریشن ہے وہ اسٹیٹ بینک ہی کرتا ہے, بینکس کی. اوکے, تو سینٹرل بینک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کی اکانومی میں. سینٹرل بینک ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اس میں کیا ہیرارکی سسٹم ہے, تھوڑا سا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. گورنر از دا ہیڈ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان, دین نیچے کوئی ڈپٹی گورنر ہوتا ہے, اینڈ دین پھر نیچے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, اینڈ دین ڈائریکٹرز, سینئر ڈائریکٹرز, اینڈ اس طرح کا سلسلہ ہے. اور جو گورنر اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ ہالی کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینس بندہ ہوگا, جو بھی اس پوسٹ پہ کام کر رہا ہوگا. اس کا بینکنگ انڈسٹری سے, اکانومی سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا لاسٹ فیو ایئرس میں گورنر اسٹیٹ بینکس بہت زیادہ چینج ہوئے ہیں, جو ایک اچھا سائن نہیں ہے. جو ایک اچھا سائن نیشنل اینڈ انٹرنیشنل جو ہماری مارکیٹس ہیں, فائنینشیل مارکیٹس ہیں, ان میں اچھا سائن نہیں جاتا, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پالیسیز دیتا ہے, پالیسیز بناتا ہے. اس کی پالیسیز بینکس میں, بینک کے اوپر بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اور ادر اکنامک پالیسیز بھی چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ جو فارن ایکسچینج پالیسیز ہیں اور یہ سب پالیسیز جو ہیں, اکنامک پالیسی ہے, فزیکل پالیسی ہیں, اس میں اسٹیٹ بینک کا بہت اہم رول ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک منسٹری آف فائنانس کے ساتھ, منسٹری آف فائنانس کے ساتھ, منسٹری آف اکنامک افیئر ڈویژن کے ساتھ, منسٹری آف اسٹیٹسٹک کے ساتھ, ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے, جب آپ پالیسیز بناتے ہیں لانگ ٹرم, یہاں پہ لانگ ٹرم پالیسیز بنتی ہیں, اسٹریٹجک لیول پہ پالیسیز بن رہی ہیں,
تو اب یہاں پہ اگر آپ کے جو ہائر اتھارٹی ہے اس کی ٹرن اوور زیادہ فاسٹ ہو تو obviously اس کا مطلب ہے جو پالیسیز ہیں ان میں پالیسیز کی جو کنٹینیوٹی ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. ایک گورنر آیا اگر 6 months کے بعد موسٹلی ان کا ٹینیور گورنرس کا 3 years ہوتا ہے یا 5 years بھی ہو سکتا ہے, 3 years 5 years, تو وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس اتنے بڑے ادارے کے جس کی اتنی امپورٹنس ہے, جو پوری کنٹری کے بینکس جس کے گائیڈ لائنس پہ چل رہے ہوں, اور کنٹری کے جو اینول بجٹس ہیں ان میں اسٹیٹ بینک کی پارٹیسپیشن کنٹریبیوشن ہو, اور وہاں کی ہائی اتھارٹیز جو گورنر ہیں یا ڈپٹی گورنرز ہیں ان کی ٹرن اوور ویری فاسٹ ہو, یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اچھا سائن نہیں جاتا انویسٹرز پہ بھی, کیپٹل مارکیٹس پہ بھی, اور جنرل پبلک پہ بھی. سو ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ سینٹرل بینک کیا ہے, کیا فنکشنز ہیں ان کے, اور بینگ این MBA اسٹوڈنٹس آپ کو یہ سینٹرل بینک اور آنا چاہیے. سینٹرل بینک جو ہے نام سینٹرل ہے, ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرینٹ نیم سے اس کو کرتے ہیں. جیسے پاکستان میں سینٹرل بینک نہیں کہتے, پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP. اور آپ اگر فار ایگزامپل انگلینڈ کی ایگزامپل لے لیں, انگلینڈ میں اس کو بینک آف انگلینڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بینک آف انگلینڈ کہ وہ ان کا سینٹرل بینک ہے, اسٹیٹ بینک ہے. اسی طرح بینک آف امریکہ ہے, اور کئی کنٹریز میں سینٹرل بینک آف نائجیریا, سینٹرل بینک آف یوگینڈا, اس میں سینٹرل بینک کے نام سے بھی ہے. سو ہر کنٹری میں اس کا ڈفرینٹ نیم سے بھی ہو سکتا ہے. سو پاکستان میں اس کو ہم SBP بھی کہتے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پاکستان منی مارکیٹ اینڈ فائنینشیل سروسز, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے کہ پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں منی مارکیٹ اور فائنینشیل سروسز, کیپٹل مارکیٹ. پاکستان میں اس وقت منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے, اس کو ہم نے اس پہ ہم بات کریں گے, کیونکہ بینکس کا تعلق بہت کلوز ہے منی مارکیٹ سے. منی مارکیٹ کیا ہوتی ہے, شارٹ ٹرم مارکیٹ, اور کیپٹل مارکیٹ ہوتی ہے لانگ ٹرم مارکیٹ. منی مارکیٹ میں آپ کے سارے یہ لونز, ڈپازٹ, سیونگ سب منی مارکیٹ میں آتا ہے. سو پاکستان میں منی مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے, اور بینکس منی مارکیٹ میں کیا رول پلے کر رہے ہیں, اور کس قسم کی فائنینشیل سروسز دی جا رہی ہیں, اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو میں ابھی ورڈنگ اور ٹرمنالوجی یوز کر رہا ہوں, منی مارکیٹ, کیپٹل مارکیٹ, فائنینشیل سروسز, سینٹرل بینک, یہ چیزیں آپ کو بینگ این MBA اسٹوڈنٹ اچھی طرح آنی چاہیے. کیونکہ ہمارے ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ جب ہم MBA کے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں, وائوا لے رہے ہوتے ہیں یا انٹرویوز میں بیٹھے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں ڈفرینٹ کمپنیز کے انٹرویوز کے پینل پہ ہوں, میں انٹرویو میں بیٹھا ہوں اور ہم انٹرویو لے رہے ہیں, MBA کے بچے آ رہے ہیں, گریجویٹ ہیں, اچھا CGP ہے. جب ان سے پوچھتے ہیں فار ایگزامپل what is the situation of money market in Pakistan, what do you think, or what is the situation of capital market in Pakistan, تو وہ اتنے کانفیڈنٹلی آنسر نہیں کر سکتے, یا پھر بہت شارٹس آنسر کرتے ہیں, یا جو آنسر کرتے ہیں وہ اس میں اتنا نالج نہیں ہوتا. تو آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے, منی مارکیٹ کیا ہے, کیپٹل مارکیٹ کیا ہے, بینکس کیا کر رہے ہیں. جیسے آپ کا سبجیکٹ ہی ہے ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریٹیل بینکنگ کیا ہے, ریٹیل بینکنگ اینڈ مرچنٹ بینکنگ کیا ہے. بینکنگ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, اس کو کسی صورت میں ہم اگنور نہیں کر سکتے. آپ MBA کمپلیٹ کر جائیں اور آپ نے بینکنگ کے بارے میں آپ کو نالج نہ ہو, یہ ہو تو سکتا ہے لیکن بہت برا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بینکس اور فائنینشیل سروسز کے بارے میں پتہ نہ ہو. اسی لیے جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں فائنینشیل سروسز کیا ہوتی ہیں, منی مارکیٹ کیا ہے, کیپٹل مارکیٹ کیا ہے, بینکس کیا ہیں, ریٹیل بینکس کیا ہیں, مرچنٹ بینکس کیا ہیں, یا انویسٹمنٹ بینکس کیا ہیں, تو اگر ضروری نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں MBA مارکیٹنگ کر رہا ہوں یا میں MBA HR کر رہا ہوں, میرا سے لنک نہیں, یہ بینکنگ نالج, مارکیٹس کا نالج, فائنینشیل مارکیٹس کا نالج, یہ چاہے آپ MBA HR کر رہے ہیں, MBA مارکیٹنگ کر رہے ہیں, MBA IT کر رہے ہیں, MBA مینجمنٹ کریں, سو اٹ ڈزنٹ میٹر, یہ آپ کو آنا چاہیے. سو انشاءاللہ ہم اس کو ایسے بھی دیکھیں گے
کہ پاکستان میں منی مارکیٹ اور فائنینشیل سروسز کیا رول پلے کر رہے ہیں. لونز اینڈ ایڈوانسز, دس از ویری امپورٹنٹ ان کمرشل بینکنگ. لونز اینڈ ایڈوانسز, لونز کمرشل بینک لوننگ کرتے ہیں. کس لیول کی لوننگ کرتے ہیں؟ لونز انڈیویجول کو بھی ہو سکتے ہیں, لونز جو ہیں وہ سول پروپرائٹر کو بھی ہو سکتے ہیں, لون پارٹنرشپ فرمز کو بھی ہو سکتے ہیں, لون جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کو بھی ہوتے ہیں. لونز کمپنی بینکس لونز کیسے کرتے ہیں, کیسے سینکشن ہوتے ہیں, کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, اور ایڈوانسز کیا ہوتی ہیں, واٹس آر ڈفرنٹ بٹوین لونز اینڈ ایڈوانسز. آپ کو پتہ چلے گا ایڈوانسز ہم کس کو کہتے ہیں, کریڈٹ لائنز کیا ہوتی ہیں, اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے, بل آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے. اور بینکس جب لونز دیتے ہیں تو کیا کرائٹیریا میٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم اور چیزیں بھی دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ڈفرینٹ لونز کی ضرورت ہوتی ہے. لونز ڈپینڈ آن دی ٹائپ آف انڈسٹری, ٹھیک ہے. اس میں آپ بینکس بھی ہیں, اب ہر بینکس ڈفرینٹ لون دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو بتایا جائے گا اسپیشلائزڈ لونز ہیں, اسپیشلائزڈ بینکس ہیں. فار ایگزامپل پاکستان از اے ایگریکلچر کنٹری, ٹھیک ہے, اور ہمارا 70-80% ایگریکلچر پہ ہے, ڈپینڈنٹ ہے. تو ہم اپنے فارمرز کو لون دیتے ہیں, تو کون سا بینک لون فارمرز کو دے سکتا ہے؟ تو اس کے لیے فار ایگزامپل پاکستان میں جو اسپیشلائز بینک ہے ایگریکلچر کے اوپر, اس کا نام ہے زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان, جس کو پہلے ADBB کہتے تھے, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان. اب اس نے تھوڑا سلائٹلی اس کا نام چینج کیا ہے, زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان. اب یہ جو زرعی نام ہے, زرعی ترقیاتی, تو جو زرعی قرضے دے رہا ہے, جو ایگریکلچر لون دے رہا ہے, وہ یہ بینک ہے جو اسپیشلائز ہے, جس کی ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے, اور اس کی برانچز آل اوور پاکستان ہیں. پروونشل لیول پہ بھی ہے, ڈویژن لیول پہ بھی ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہیں, ایون سم تحصیل لیول پہ بھی ہیں. تو یہ آپ کو میں ایگزامپل لے دے رہا ہوں کہ لونز کے جو لونز ہیں, جو ایگریکلچر لونز ہیں, وہ موسٹلی جو ہے تھرو ADBB جاتے ہیں, ایگریکلچر اور زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان. اسی طرح آپ دیکھیں ڈفرینٹ ٹائپس آف لونز میں سوسائٹیز کے اوپر لونز ہیں, کوآپریٹو لونز کو کہتے ہیں آپ. لوگ 5-7 کی سوسائٹی بنا کے, کوآپریٹو سوسائٹیز بنا کے لون لیتے ہیں, اور اس کے اوپر ڈفرینٹ بینک ہے, کوآپریٹو بینک اس کو ہم کہتے ہیں, ان کے بھی آفیسز پروونشل لیول پہ ہیں. اسی طرح بڑی انڈسٹری ہے, انڈسٹری کو لون ہم دیتے ہیں, تو انڈسٹری کو جو لون دیتے ہیں اس کا ایک اسپیشلائز بینک ہے, اس کا نام ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان, IDBP, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان. سو کمرشل بینک جو ہیں ہمارے, جو جنرل کمرشل بینکس ہیں, یہ بھی لوننگ کرتے ہیں, اور یہ بھی انہی سیکٹرز میں بھی لون دیتے ہیں, لیکن جو اسپیشلائز ہیں وہ صرف اسی میں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ جا کے زرعی ترقیاتی بینک میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے فار ایگزامپل کارخانہ لگانا ہے, مجھے آپ لون دیں, یا میں نے گھر بنانا ہے, مجھے لون دیں. نہیں, وہ زرعی قرضے ہیں, وہ ایگریکلچر لونز ہیں. انڈسٹری ڈیولپمنٹ بینک میں آپ جائیں گے تو انڈسٹری کے قرضے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کوآپریٹوز کے پاس جائیں گے, وہ سوسائٹی کی صورت میں قرضے دیتے ہیں, وہ انڈیویجول کو نہیں دیتے. اور یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف بینک, سو ڈفرینٹ ٹائپس آف لونز ہیں. تو ہم انشاءاللہ یہ بھی ڈسکس کریں گے. لونز اینڈ ایڈوانسز ویری انٹرسٹنگ ہے. آپ کا پریویس نالج بھی ہوگا اس پہ, اگر نہیں ہے تو آپ از اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار آل آف یو ٹو لرن دیز تھنگس. اب یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں آپ کو ایک اچھے MBA میں ملتی ہیں کہ آپ مارکیٹنگ تو پڑھ رہے ہیں, آپ فائنینس بھی پڑھ رہے ہیں, آپ HR بھی پڑھ رہے ہیں, IT بھی پڑھ رہے ہیں. اب آپ نے پرٹیکولرلی صرف بینکس پڑھنا ہے, پرٹیکولرلی بینکس کے بارے میں پڑھنا ہے, اور بینکس کو ہم ڈسکس کرنا ہے. تو یہ چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. لون اینڈ ایڈوانسز. ایڈوانسز کیا ہوتے ہیں, ڈفرینٹ بٹوین لون اینڈ ایڈوانسز, یہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ ویری امپورٹنٹ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کئی اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, ورڈ ہی نہیں پتہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں. ہم نے کہتا ہے بھائی ورڈنگ دیکھو, اردو میں ترجمہ کرو نیگوشیبل انسٹرومنٹس, وہ انسٹرومنٹ جن کو نیگوشیٹ کیا جاتا ہے, جن کو آپ آگے پاس آن کر سکتے ہیں. اب نیگوشیبل انسٹرومنٹس کون ایشو کرتا ہے؟
کمپنی بھی کر سکتی ہے, بینک کرتی ہے, کون کرتا ہے, کیسے کرتے ہیں, کون سے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ویری فیمس ہے پرومسی نوٹ ہے, بل آف ایکسچینج ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں پڑھیں گے, ان کے کیا کنٹینٹس ہوتا ہے, اور ان میں کتنی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں, یہ کہاں پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں ہو سکتا, اگر ہو تو اس میں کیا لکھا ہو. تو آپ کو بینگ این MBA اسٹوڈنٹ پتہ ہونا چاہیے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہوتے کیا ہیں, کیا اس کا میننگ کیا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کا, اور نیگوشیبل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو نام کیا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کا, ایگزامپل آف نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ نے دیکھنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جب آپ کو کوئی چیز بتائی جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی ہے آپ کے لیے, آپ نے کبھی لائف میں کبھی سنا نہیں ہے, تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو فیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف آپ لیکچر صحیح طرح پہ اٹینڈ کریں, آپ ڈکشنری یوز کریں, اپنی پروفیشنل ویکیبلری دیکھیں. ہر جو ٹاپک ہے, ہر جو سبجیکٹ ہے, فار ایگزامپل مارکیٹنگ ہے, مارکیٹنگ کی اپنی لیول کی ایک ویکیبلری ہے, پروفیشنل ویکیبلری ہے, جس کو آپ نے سیکھنا ہوتا ہے, جو آپ کو آنی چاہیے. جب آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں, آپ اس کو رائٹ کرتے ہیں, آپ اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے ڈیلی ٹاک کا حصہ بن جاتا ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں کسی سے, تو اگلا امپریشن لیتا ہے, یس ہی از این ایجوکیٹڈ پرسن, ہی مسٹ ہیو ڈن MBA اور سم تھنگ فرام گڈ یونیورسٹی. اس لیے آپ کو ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک پروفیشنل ویکیبلری بنانی چاہیے. اسی طرح اکاؤنٹنگ کی ہے, اکاؤنٹس کی جو پروفیشنل ورڈز ہیں ان کو آپ کو سمجھنا چاہیے, اور اسی طرح مینجمنٹ کی ہے, اسی طرح بینکنگ کی ہے. تو جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں, یہ آپ اس کو لرننگ پروسیس میں, ٹھیک ہے, تو کوئی شائع ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو چیز نہیں آتی ہے, آپ گھر جا کے سیلف اسٹڈی کریں, آپ ڈکشنری کنسلٹ کریں. اور آج کل تو ایسے فیسلٹیز ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, آپ کو ایک چیز کے 10 کیا 1000 میننگ اگلے ایگزامپل کے ساتھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کا مائنڈ کھل جاتا ہے, ہاں بھائی یہ چیز اس طرح ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی چیز کلیئر نہ ہو, تو میری ایڈوائز ہے کہ رٹا نہیں لگانا آپ نے, ٹھیک ہے نا. جب بھی آپ کو کوئی چیز کلیئر نہ ہو, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھیں, اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں. مین چیز ہے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو. جب آپ کی بیس اسٹرانگ ہے, آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے, دین یو کین ڈو اینی تھنگ. اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے. جب آپ کو کنسیپچولی ایک چیز کلیئر نہیں ہے, تو آپ کیا ریڈنگ کریں گے, آگے جائیں گے, اور پھر آپ رٹا بھی لگا رہے ہیں, اوپر سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. یہ چیز ہے, کنسیپٹ کلیئر کریں اپنا پہلے ہر چیز کے اوپر. اب جیسے ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹ پڑھیں گے, آپ کو ڈیفینیشن بتائیں گے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی, ود ایگزامپل, ٹائپس آف نیگوشیبل انسٹرومنٹس, کون ایشو کرتا ہے, کیسے انڈورس ہوتا ہے, کون سی پارٹیز انوالو ہیں. تو آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا, ہاں بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹس اس کو کہتے ہیں. اب جتنا نالج آپ کلاس میں لے کے جاتے ہیں, اب وہ نالج انف نہیں ہوتا. وہ چیز ہوتی ہے آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرایا جاتا ہے. آپ کو کنسیپٹ کلیئر کرایا جائے گا, آپ نے پھر فردر اسٹڈی کرنی ہے, اور پھر اس کو ڈسکس کرنا ہے, اس چیز آپ کو صحیح سالڈ ہو جائے گی. تو یہ چیز بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کلاس میں آتے ہیں, کلاس میں آنے کے بعد آگے آپ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اوکے, گڈ. بینکر اینڈ کسٹمر, ہم اس کو انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے کہ بینکر کی جو بینکس ہیں, ایز اے بینکر بینکس ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا ڈیوٹیز ہیں, انہیں کسٹمر کو کس طرح سروسز دینی چاہیے, اور کسٹمر کی کیا ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور اسی طرح کسٹمر کی کیا رائٹس ہیں, کسٹمر کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کسٹمر کی کیا ڈیوٹیز ہیں, اور جو ریگولیٹری باڈی ہے, ریگولیٹری اتھارٹی اوپر ہے, کون سی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے بینکر سے کہ بینکس کس طرح ڈلیور کریں سروسز کسٹمر کو, جو میک شیور ہو کہ چیزیں رائٹ پاتھ پر ہیں. ایسا تو نہیں کہ کوئی بینک ویری ابیوزلی کسٹمرز کو ڈپازٹ یوز کر رہا ہے, یا ان کو وہ سروسز نہیں دے رہا جس کا بینک نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لائسنس لیا ہوا ہے.
تو اس معاملے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گائیڈ لائنس جو ہے وہ سب بینکس کے لیے یونیفارم ایک جیسی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ایک بینک کے لیے اور پالیسی ہے، دوسرے بینک کے لیے دوسری پالیسی، تھرڈ بینک کے لیے تھرڈ پالیسی. نو، جب آپ پالیسیز بناتے ہیں وہ پالیسیز تھرو آؤٹ دا بینکنگ انڈسٹری سیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان پہ ٹائم ٹو ٹائم امینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں، اور جب امینڈمنٹس ہوتی ہیں تو وہ انفارم بھی کیا جاتا ہے. سو اسی طرح دس از ویری انٹرسٹنگ ایریا کہ آپ کو جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا او یس بینک والے اس طرح کرتے ہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، بینکس میں یہ چیز بھی ہو سکتی تھی، اور میں کسٹمر ہوں، آپ کے بھی لوگوں کے اکاؤنٹ ہوں گے بینکس میں، تو ایز اے کسٹمر کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا رائٹس ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں. اگین دس از ویری انٹرسٹنگ ایریا، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرز. ٹھیک ہے نا، بینک میں آپ جاتے ہیں، آپ کے ہاؤ مینی ٹائپس آف اکاؤنٹس ہیں، ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس آپ کھولتے ہیں. اٹ ڈپینڈز آپ انڈیویجول اگر ہیں، انڈیویجول کتنے ایز اے انڈیویجول، ایز اے سول ٹریڈر، ایز اے پارٹنرشپ، ایز اے کارپوریٹ، ایز اے گورنمنٹ، ایز اے لوکل اتھارٹیز، ایز اے ٹرسٹ، ایز اے کلب، ایز اے سوسائٹیز. تو آپ دیکھیں نا، ایک آپ کا کلب ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک سوشل کلب بنایا ہوا ہے، اور وہ بینک اکاؤنٹ ٹائپ ہولڈر آپ کیسے اکاؤنٹ کھولیں گے؟ اگر آپ کا ایک ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک سوشل ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، ایجوکیشن کو ڈیل کر رہے ہیں اس میں، آپ اس میں میڈیکل ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ اس میں ویسے ہی جو بے سہارا بچے ہیں ان کے بارے میں اپنے ایک ٹرسٹ بنایا ہوا. اب ٹرسٹ کا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے؟ ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں. اسی طرح لوکل اتھارٹیز ہیں، وہ اکاؤنٹ کھولتی ہیں بینکس کے ساتھ. اسی طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اوپن کرتے ہیں. سو اس طرح آپ پڑھیں گے ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرز. سو آپ کا انشاءاللہ دماغ ویژن اور براڈ اپ ہوگا. اگر آپ نے پاس میں پہلے نہیں پڑھا ہوا تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو بڑا انجوائے کریں گے. ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈر چیز وہی ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو سمجھ کے پڑھی جائے، اور جب سمجھ کے پڑھی جاتی ہے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جب انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ خود اس کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو مشکل نہیں لگتا، آپ کو برڈن فیل نہیں ہوتا. میں اکثر کئی اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں کہ جب میں فیل کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو رسپانس نہیں کر رہا اور اتنا ایکٹیو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، تھوڑا اس میں بورنگ والی فیلنگز فیل کر رہا ہوں، تو جب میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ ہاں انہوں نے کچھ لیکچر مس کیے ہیں، یا پھر یہ اپنا بیس بڑی اسٹرانگ نہیں ہے، بیس ویک ہے. اس بیس ویک ہونے کی وجہ یہ کہ لیکچر گھر میں پڑھتے ہی نہیں ہیں اور ریوائز نہیں کرتے، اور ڈکشنری کا یوز بہت کم ہے. دیکھیں ہر سبجیکٹ میں ٹرمنالوجی کو آپ ضروری نہیں کہ آپ جس مرضی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوں، نہیں سمجھ، سم ٹائم کوئی ایسی ٹرمنالوجی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کو ہمیشہ آپ کے اسٹڈی ٹیبل پہ آپ کے بک شیلف میں ڈکشنری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کوئی پاکٹ ڈکشنری، چھوٹی ڈکشنری ہے، وہ آپ ساتھ لا سکتے ہیں اپنے جہاں کام کرتے ہیں، ورک پلیس ادھر، یا آپ لیکچر لینے آتے ہیں، یونیورسٹی میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ایک چھوٹی پاکٹ ڈکشنری اور ایک بڑی ڈکشنری گھر میں، یہ دو چیزیں یاد رکھیں. آپ کے پاس آپ کی پاکٹ ڈکشنری ویری ریزنیبل ون، ایک تو بالکل چھوٹی سی ہوتی ہیں، نظر بھی نہیں آ رہا تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہے، پراپر ریزنیبل ون جو آپ کے آرام سے آپ کے بیگ میں آ جائے. اور سیکنڈ، آپ کی گھر میں آپ کے اسٹڈی ٹیبل پہ آپ کی شیلف پہ ایک ڈکشنری ضرور ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. آپ کبھی کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں، کوئی میگزین پڑھ رہے ہیں، ریلیونٹ بزنس میگزین پڑھ رہے ہیں، آپ بکس پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی نوٹس پڑھ رہے ہیں، آپ کو پرابلم ہوتی ہے، آپ ڈکشنری یوز کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جو بھی اسٹوڈنٹس ڈکشنری کا استعمال کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ریگولر کرتے ہیں، ان کی ویکیبلری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کی ویکیبلری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. سو جو بھی اسٹوڈنٹس یہ چیز کرتے ہیں ان کی ویکیبلری بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اب اس میں ٹائپس آف اکاؤنٹ ہولڈرز بھی ایک انٹرسٹنگ ایریا ہے. پھر ہم دیکھیں گے مرچنٹ بینکنگ سائڈ بھی ہم دیکھیں گے، این اوور ویو کہ مرچنٹ بینکنگ کیا ہوتی ہے، مرچنٹ بینکنگ کی کیا ہسٹری ہے، مرچنٹ بینکنگ کیوں امپورٹنٹ ہے، مین فنکشنز آف مرچنٹ بینکنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، مرچنٹ بینکنگ جو ہے وہ جس کو ہم انویسٹمنٹ بینکنگ بھی کہتے ہیں،
مرچنٹ بینکنگ ہوتی ہے جو کارپوریٹ سیکٹر کو ڈیل کرتی ہے, جو بڑے پروجیکٹس کو ڈیل کرتی ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں ڈیم بننا ہے, پاکستان میں موٹرویز بننی ہے, پاکستان میں میٹرو بس چلنی ہے, پاکستان میں ایئرپورٹس بننے ہیں. تو یہ جو بگ میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی فائنینسنگ کمپنی جو کمپنی ان پروجیکٹس چلاتی ہے انہیں فائنینسنگ چاہیے ہوتی ہے. ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس ہیں جو الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں. اب ان کمپنیز کو جو فنڈ ریزنگ کی ضرورت تھی جو ان پروجیکٹس میں کام کر رہی ہیں, تو وہ کمرشل بینک جو ہوتے ہیں وہ ایک لیول تک تو لون دیتے ہیں, اسمال بھی ہوتے ہیں, میڈیم بھی ہوتے ہیں, بگ لونز بھی ہوتے ہیں. لیکن اتنے بڑے میگا پروجیکٹ جہاں ایئرپورٹس بن رہے ہیں, جہاں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں, جہاں پہ موٹروز بن رہی ہیں, جہاں پہ میٹروز چل رہی ہیں, جہاں پہ ڈیمز بن رہے ہیں, ایسے بڑے انفراسٹرکچرز کے لیے مرچنٹ بینکنگ جو ہے اپنا رول پلے کرتی ہے. جہاں پہ یہ تو پروجیکٹس کی بات ہوگی, جہاں پہ فیزیبلٹی رپورٹس بن رہی ہیں, جہاں پہ وینچر کیپیٹل ہو رہے ہیں, لیزنگ ہو رہی ہے, آئی پی اوز ہو رہے ہیں. کمپنیز فرسٹ ٹائم جو جاتی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہونے کے لیے, اس کو ہم آئی پی اوز کہتے ہیں, انیشیل پبلک آفرنگ. اور جہاں پہ کمپنی کو شیئر ایشو کرانے ہوتے ہیں, نیو شیئرز یا ایگزسٹنگ شیئرز جو بھی ہے, یہ سروسز. تو مرچنٹ بینکنگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کیپٹل مارکیٹ کی جو چیزیں ہیں, بڑی مارکیٹ کی چیزیں, کارپوریٹ کلائنٹس کو ڈیل کری ہوتی ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے, آپ کو بتائیں گے فنکشنز آف مرچنٹ مارکیٹ کیا ہے, مین فنکشنز کیا ہیں مرچنٹ بینکنگ کے, وہ فنکشنز آپ کو آنے چاہیے. اس میں آپ کی پارٹیسپیشن بھی امپورٹنٹ ہوگی, آپ کی اینڈ سے ریسرچ ہونی چاہیے. اسی طرح مرچنٹ بینکنگ کیسے ڈفر کرتی ہے کمرشل بینکنگ سے. جب آپ نے کمرشل بینکنگ پڑھی ہوگی اتنی چیزیں اور مرچنٹ بینکنگ کے فنکشنز پڑھیں گے, تو آپ ایزیلی بتا سکیں گے کہ مرچنٹ بینکنگ اس ایریا کو زیادہ ڈیل کرتی ہے اور کمرشل بینکنگ اس ایریا کو ڈیل کرتی ہے. مرچنٹ بینکنگ انویسٹمنٹ بینکنگ اور مرچنٹ بینکنگ از دا سیم تھنگ, ریٹیل بینکنگ اور کمرشل بینکنگ از دا سیم تھنگ. تو آپ کا بینگ این MBA یہ لیول ہونا ضروری ہے. اس سبجیکٹ کا مسئلہ ہے کہ جب آپ اینڈ آف دس کورس آپ کر جائیں تو آپ کہیں یس میں کچھ لکھ سکتا ہوں, کچھ بتا سکتا ہوں کہ کمرشل بینکنگ یہ ہوتی ہے. آئی کین رائٹ فیو لائنس, فیو ورڈس, فیو پیجز آن مرچنٹ بینکنگ ایز ویل. I know the answer of merchant banking, functions of merchant banking. I know the functions of commercial banking. I know the main instrument used in commercial banking and main instrument used in merchant banking. تو یہ چیز آپ کو آنی چاہیے. سبجیکٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز آنی چاہیے. تو ہم انشاءاللہ مرچنٹ بینکنگ کا بھی اوورویو اور یہ چیزیں دیکھیں گے. اس میں ریگولیٹری فریم ورک بھی آ جائے گا, مرچنٹ بینکنگ ریگولیٹری فریم ورک کہ اوور آل اس کو کون دیکھتا ہے مرچنٹ بینکنگ کو. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہاں پہ, اور اس میں کوئی اصل میں مرچنٹ بینکنگ کا جو ٹرینڈ ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی تھوڑا کم ہو گیا ہے, اسپیشلی آفٹر دی انسیڈنٹ آف 9/11. اگر آپ دیکھیں نا 9/11 سے پہلے پاکستان میں کراچی میں اور اسلام آباد میں جو مرچنٹ بینکس جو انویسٹمنٹ بینکس ہیں ان کی اچھی برانچز وغیرہ تھیں. اب وہ چیز تھوڑی کم ہو گئی ہے, ڈیکریز ہو گئی ہے. یا تو انہیں کئی مرچنٹ بینکس ہیں انہیں کمپلیٹ وائنڈ اپ کر دیا بزنس, یا پھر تھوڑا کم ہو گیا. فورن مرچنٹ بینکس یہاں پہ بہت ہیں, لوکل ہمارے اپنے نیشنل مرچنٹ بینکس ہیں. تو آپ نے یہ بھی ریسرچ کرنا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کہ مرچنٹ بینکس کہاں ہیں, کدھر ہیں مرچنٹ بینکس. پاکستان کے مرچنٹ بینکس کا کیا نام ہے, اور فورن مرچنٹ بینکس یہاں پہ کون کون سے ہیں. ان کے ویب سائٹ پہ جائیں, ان کے پروفائل میں دیکھیں کہ وہ کیا سروسز آفر کر رہے ہیں. جو سروسز ہم نے آپ کو بتائیں گے فنکشن آف مرچنٹ بینکس آپ پڑھیں گے, ان کو پھر کمپیئر کریں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اسی طرح آپ مرچنٹ بینکنگ میں پڑھیں گے پبلک ایشو مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ایشو کہتے ہیں ہم جب شیئر ایشو ہوتے ہیں. آپ پبلک ورڈ کو آپ ہٹا دیں, خالی ایشو مینجمنٹ کریں, تو پبلک ایشو مینجمنٹ جو پبلک میں شیئرز ایشو کیے جاتے ہیں اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں. یہ سب جاب کس کا ہے, مرچنٹ بینکنگ کا, گڈ انویسٹمنٹ بینکنگ کا. مارکیٹنگ آف نیو ایشوز یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ نئے جو شیئرز ہیں ان کو مارکیٹ میں کیسے ایشو کیا جاتا ہے, رائٹ, کہ نیو شیئرز کیسے, یہ سب مرچنٹ بینکنگ کا رول ہے. تو آپ انشاءاللہ آپ کو مرچنٹ بینکنگ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ مرچنٹ بینکنگ کیا ہوتی ہے, اور کمرشل بینکنگ میں ہم پڑھیں گے. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کا یہ سلیبس ہے, آپ کا سبجیکٹ ہے ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ. تو آپ کو
بائی دی اینڈ آف دس کورس ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ جو بینگ این MBA اسٹوڈنٹس آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ آپ سے پوچھا جائے بتائیں ریٹیل بینکنگ کیا ہے, ریٹیل بینکنگ کیا فنکشنز ہیں, مین فنکشنز آف ریٹیل بینکنگ کیا ہے, بتائیں مرچنٹ بینکنگ کیا ہے, مین فنکشنز آف مرچنٹ بینکنگ کیا ہے, اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں چیزیں کریں تو آپ اس لیول پہ ہوں. کیا پروڈکٹس اینڈ سروسز کمرشل بینکس آفر کرتے ہیں, کیا پروڈکٹس اینڈ سروسز مرچنٹ بینکس آفر کرتے ہیں. یس دس از آپ کو میں نے بریف سارا اس کا انٹروڈکشن بتایا کہ کورس کے بارے میں کیا ہوگا. آج یہ فرسٹ لیکچر ہے تو ہم انشاءاللہ جب سیکنڈ لیکچر سے اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لائبریری سے کوئی بھی اچھی سی بک, میں پرٹیکولر نام نہیں لیتا, کچھ رائٹرز ہیں لوکل ہیں, کچھ رائٹرز اوورسیز ہیں, فارنرز ہیں. آپ جو ٹاپک آپ کو میں نے یہ بتائیں, جو بھی ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں, چاہے کمرشل کے دوسرے یہ کوئی بھی بک آپ لیں گے لائبریری سے آپ ایشو کرا لیں, یا اگر آپ گروپ میں کام کرتے ہیں آپ بائی بھی کر سکتے ہیں. پہلی میری ایڈوائس ہوگی فرسٹ کہ آپ لائبریری کو اپروچ کریں. کوئی بھی بک آپ جس کے اوپر کمرشل بینکنگ لکھا ہے تو کنفیوز نہیں ہونا آپ نے, کمرشل بینکنگ یا ریٹیل بینکنگ, وہ بک آپ ضرور رکھیں اپنے پاس. اسی طرح کوئی ایسی بک ہے جس پہ لکھا ہوا ہے مرچنٹ بینکنگ, انویسٹمنٹ بینکنگ, وہ رکھیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بک ملے جس میں بہت لکھا ہو کمرشل اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ, ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ, تو وہ بک آپ رکھیں پاس. جو ٹاپکس آپ کو میں نے بتائے وہ ڈیفینیٹلی ان بکس کے اندر ہوں گے کسی نہ کسی ہیڈ کے نیچے, تو آپ اس کو پڑھیں. اور دوسرا جو چار ٹاپکس میں نے آپ کو بتائیں تو پڑھنے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی ٹاپکس اور بھی نظر آئیں گے, بہت سے ٹاپکس ہوں گے. ضروری نہیں کہ ہم 31 لیکچر کے اندر سارے ٹاپکس کو کور کر سکیں. مین ایریز کو ہم ٹچ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی کئی اور ایریز ہیں وہ ضرور آپ اپنے نالج کے لیے ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ آپ نیٹ پہ جا کے جو پبلیکیشنز ہیں, ریسرچ پبلیکیشنز, ان کو ڈگ آؤٹ کریں, ان کو نکالیں کہ ریسنٹلی کمرشل بینکنگ پہ کیا پیپر آیا ہے, کس ٹاپک پہ آیا ہے, ریسنٹلی مرچنٹ بینکنگ کے اوپر کیا ٹاپک آیا ہے, کیا پیپر آیا ہے, اس کو بھی آپ نکالیں, وہ ریڈ کریں. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جب آپ وہ ٹاپک پڑھ رہے ہوں گے, اگر آپ اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اوکے, سو یہ تو ہوگی ساری سلیبس کی اوور آل, میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے بریف سا. اب کہ آپ کلاس میں آتے ہیں, میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں, آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, کس طرح کلاس اٹینڈ کریں اور کیا کچھ ہونا چاہیے. اس میں ضروری ہے کہ آپ کی کلاس پارٹیسپیشن. میرا سٹائل یہ ہے آپ کو پڑھانے کا, انشاءاللہ یہ ہوگا کہ جب ہم لیکچر آپ کو ڈیلیور ہوگا, فار ایگزامپل آپ نیکسٹ ٹمارو میں آپ کو فرسٹ لیکچر آپ کو دوں گا. آج کا لیکچر تھا سبجیکٹ کے انٹروڈکشن کے بارے میں, اور کیا ایگزام میں کیا چیزیں آتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں. اب کل سے جب انشاءاللہ کلاس سٹارٹ ہوگی, جب فرسٹ لیکچر آپ پڑھیں گے تو آپ سیکنڈ لیکچر جب لینے آئیں گے تو فرسٹ لیکچر کو آپ پڑھ کے آئیں گے اچھی طریقے سے. جب پڑھ کے آئیں گے تو آپ کلاس پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں. تو میرا یہ سٹائل ہے کہ جب میں نیو لیکچر لیتا ہوں, میں پہلے پریویس لیکچر کو ریکیپ کراتا ہوں, اور ریکیپ کرنے کا سٹائل یہ ہے میں آپ سے کوشچنس کرتا ہوں. اگر آپ سیلف اسٹڈی کر کے آئے ہوئے ہیں, اگر آپ ہوم اسٹڈی کر کے آئے ہوئے ہیں, تھوڑی سی ریسرچ کر کے آئے ہوئے ہیں, تو آپ بہت انجوائے کریں گے, آپ آنسر کریں گے, آپ کی آٹومیٹکلی ریویژن ہو جائے گی. اور پاسٹ میں میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں اس کو بڑا انکریج کیا اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اسٹوڈنٹس نے فیڈ بیک دیا کہ سر جب ہم ریوائز کر کے آتے تھے اور آپ کوشچن کرتے تھے, ہم آنسر کرتے تھے یا ہمارے کولیگ آنسر کرتے تھے, تو ہمیں وہ چیز پھر نہیں بھولتی تھی. تو اس لیے آپ کی کلاس پارٹیسپیشن میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے جو ایگزام ہوں گے اس میں کوئزز ہوں گے, اس میں فرسٹ سیشنل ہوگا, ٹرمینل ہوگا, اور اسائنمنٹس ہوں گے. یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا کہ کوئز کتنے ہیں. سیشنل 1 ہے یا 2 ہیں, آئی تھنک آپ کا MS لیول پہ 1 ہے, اور اگر اس سے کم ہے تو 2 ہوں گے. فائنل ٹرمینل ہوگا اور اسائنمنٹس ہوں گے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ کلاس پارٹیسپیشن امپورٹنٹ میرے لیے, کہ آپ ایٹ لیسٹ آگے بولیں, کچھ بات کریں, رائٹ. جو آپ کو اسائنمنٹس وغیرہ دی جائیں گی, وہ جب اسائنمنٹ آپ کو ملیں گی سائٹ ڈائریکشنس کے ساتھ ہوں گی کہ کتنا لکھنا ہے, کیسے لکھنا ہے, کہاں سے ڈیٹا ریسرچ کرنا ہے, کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے, کون سی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سب اپنے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ہے لیکچر مس نہ کریں.
جب بھی آپ لیکچر لیں فل اٹینشن سے بیٹھیں. لیکچر لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے اور آپ موبائل یوز کر رہے ہیں, آپ اپنے اور کام دیکھ رہے ہیں یا آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں. آپ میچور اسٹوڈنٹ ہیں, آپ جس لیول پہ ہیں, یو آر ناٹ اسکول بوائے اور اسکول اسٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ. اب آپ ماشاء اللہ گریجویٹ لیول پہ پڑھ رہے ہیں, اور آپ جب کریں فل کنسنٹریشن سے لیکچرز آپ اٹینڈ کریں. اس کے بعد گھر میں سیلف اسٹڈی بہت امپورٹنٹ ہے. گھر میں جس کو ہم کہتے ہیں ہوم اسٹڈی, سیلف اسٹڈی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جب آپ کریں تو اس میں آپ کی آپ باقی چیزیں کہتے ہیں نا سب کچھ آپ سائڈ پہ کر لیں. اس وقت صرف آپ وہی چیز کریں, چاہے 2 hours کریں 3 hours کریں, لیکن سیلف اسٹڈی ہوم اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ. اس میں آپ اپنے موبائل آف کر دیں, سائلنٹ پہ کر دیں, ٹی وی مت دیکھیں, کوئی اور انٹریکشن نہ ہو, ٹیلی فون مت کریں, کسی کے ساتھ باہر بیٹھ کے آپ کول ہو کے بیٹھیں اور ٹائم فکس کر لیں جو سب بھی آپ کو مارننگ شروع کرتا ہے, ایوننگ کرتا ہے, نائٹ کرتا ہے. لیکن سیلف اسٹڈی سیلف بھی کہتے ہیں, سیپریٹ بھی کہتے ہیں, الگ بیٹھ کے کریں. لائبریری میں کر سکتے ہیں, بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. جب آپ سیلف اسٹڈی کر لیں پھر ریسرچ جو ہے امپورٹنٹ ہے. اب ریسرچ کیسے کرنی ہے؟ اگر آپ نے کوئی بکس لائبریری سے ہائر کی ہوئی ہیں, ایشو کرائی ہوئی ہیں, آپ ان سے کریں. بہت اچھا لگتا ہے جب اسٹوڈنٹس بکس ایشو کراتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں. یہ بہت ٹریڈیشنل میتھڈ ہے, اس سے بہت لرننگ ہوتی ہے, یاد رکھیں. آف کورس اب ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. ایون آج کل اسٹوڈنٹ ویسی اسکائپ پہ جا کے, لنکڈ ان میں جا کے لکھ دیتے ہیں, بتائیں جی بینکنگ انڈسٹری, مرچنٹ بینکنگ کیا ہے. آپ کے دوست آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں, وہ بھی ایک طریقہ ہے. جب آپ فارغ بیٹھے ہیں وہ بھی کریں. لیکن انٹرنیٹ پہ ریسرچ وہ بھی اچھا ہے, آپ جا کے پراپر اچھی سائٹس پہ جا کے چیزیں ریسرچ کریں. ہوگا یہ کہ جب آپ ہوم اسٹڈی کریں گے, جب آپ ریسرچ کریں گے, یہ دونوں چیزیں آپ نے کب کی ہیں؟ پہلے آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہوئی ہے, کلاس بڑی اچھی طرح آپ نے اٹینڈ کی ہے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ. پھر آپ نے ہوم اسٹڈی کی ہے, ٹھیک ہے, اور ہوم اسٹڈی بڑی کوالٹی کے ساتھ میں کی ہے. پھر آپ نے ریسرچ کی ہے. اب لاسٹ چیز ہے گروپ ڈسکشن. آپ لوگ گروپس بنا لیں آپس میں, بہت فائدہ آپ کو ہوگا. اگر آپ کلاس میں 10 ہیں, 20 ہیں, جو بھی ہیں, 4 کا گروپ اچھا ہوتا ہے, 5 کا گروپ, 2-3 کا گروپ چھوٹا ہوتا ہے, 4 to 6 کا گروپ اچھا ریزنیبل ہے. آپ گروپس میں کام کریں اور آپ کو کئی بیچ میں ایسی چیزیں ملیں گی, اسائنمنٹس ملیں گے, ٹاپکس ہوں گے جو اگر آپ گروپس میں کرنا چاہیں تو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو جب آپ گروپ ڈسکشن کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, سیلف اسٹڈی کرتے ہیں, کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, تو آپ کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے, رائٹ. تو میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی نیو لیکچر میں آئیں گے, جب بھی نیا لیکچر اٹینڈ کریں گے, تو آپ ایٹ لیسٹ سیلف اسٹڈی اور ریسرچ ضرور کر کے آئیں. گروپ ڈسکشن آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایوری ڈے پاسبل نہیں ہے, لیکن آپ اس کو ارینج کر سکتے ہیں ونس ان اے ویک, ٹوائس ان اے ویک. آپ ڈسکشن روم بک کرا لیں لائبریری میں, یا آپ کسی جگہ بیٹھتے ہیں, وہ بھی فارمل انفارمل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کینٹین میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں, ساتھ ڈسکشن کریں, ضرور کریں. آپ بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو تو ہر وقت بزنس ٹاک کرنی چاہیے, وہ بھی, لیکن سم ٹائم فارمل ہو کے بھی کریں. ڈسکشن روم بک کرائیں, وہاں بیٹھیں 6 اسٹوڈنٹس. وہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کل آپ انڈسٹری میں جائیں گے, میٹنگ روم میں بیٹھیں گے, اٹینڈ کریں گے, تو آپ کو چیزیں اچھی لگیں گی, آپ اس پریکٹس میں ہوں گے. جب ڈسکشن روم میں ہوتا ہے, بورڈ یوز کریں, کوئی چیز کو کسی کو سمجھا رہے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں, بورڈ یوز کریں, پراپر فارمل ہو کے بیٹھیں. آپ اس میں بیٹھیں جیسے آپ کسی کمپنی کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں. اور جب انفارمل ہو, بے شک انفارمل ہو گیا, آپ کہیں بیٹھے میں کریں. اس کے علاوہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ نہیں سیٹ ہو رہی ہوتی, تو آج کل آپ کے پاس اسکائپ ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, آپ کے پاس موبائل فری منٹس ہیں, تو آپ موبائل پہ بیٹھ کے ایٹ لیسٹ جب تک گروپ کمبائن نہیں ہو رہا, جو 1-2 کولیگ آپ کے ساتھ ہیں ان سے ڈسکس کریں. شیئرنگ نالج از ویری ویری امپورٹنٹ. شیئرنگ نالج از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر اس میں آپ اسٹرنجی بنیں گے, کنجوس بنیں گے, تو دوسرے کا نقصان نہیں, آپ ہی کا نقصان ہے. جتنا آپ نالج اسپریڈ کریں گے, آپ کا نالج بڑھے گا. جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے, آپ کا ذہن کھلے گا. تو یہ اس چیز میں مت کنجوسی کریں, اور مت اس طرح کی فیلنگ رکھیں کہ ہاں میں اس کو بتاؤں گا, کسی دوست کو بتاؤں گا, کسی دوسرے کو بتاؤں گا تو وہ اس کے نمبر زیادہ جائیں گے, یا اس کے نو فل شیئر کریں نالج جو آپ کے پاس ہے. اوکے, سو دس از آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے انٹروڈکشن تھا, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ ہے. میں نے اپنے بارے میں آپ کو انٹروڈکشن دے دیا, اور آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں انٹروڈکشن دیا, آپ کو ایگزامس کے بارے میں بتایا, اور بتایا آپ کو کوئزز ہوں گے, آپ کی اسائنمنٹس ہوگی, آپ کی پریزنٹیشن ہوگی, آپ کو فائنل ٹرم ہوگا, سیشنل ہوگا,
اور آپ کو بتایا کہ آپ کو کس طرح پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کلاس میں اور کس طرح گھر میں بیٹھ کے ریویژن اور باقی کام کرنے چاہیے. سو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہمارا جو آنے والا ٹائم ہے جو ہم آگے لیکچرز لیں گے 31 32 لیکچرز وہ انشاءاللہ انہی لائنز پہ ہوں گے. اور میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اور سبجیکٹس بھی پڑھ لیں, خالی یہ سبجیکٹس نہیں پڑھ لیں, لیکن آپ کو ٹائم مینیج کرنا ہوگا. سب سبجیکٹس ایکولی امپورٹنٹ ہے اور اس کو سب کو آپ اسی طرح فوکس کریں تو انشاءاللہ پاس آپ سبوں نے ہو جانا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سبجیکٹ میں سب کوالٹی کے ساتھ پاس ہوں. کس کے ساتھ؟ کوالٹی کے ساتھ پاس ہوں. تو یہ چیز ہوگی. سو تھینک یو اسٹوڈنٹس, دس از آل فرام مائی سائڈ. انشاءاللہ we will meet in our next class. So take off yourself and your parents too. اپنے والدین کا, اپنے نیبرس کا اور اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھنا. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.